شائق صاحب، آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے یہ مسائل تھے؟ انہوں نے نہیں ریکگنائز کیا اس چیز کو کہ پارٹی تو نہیں جاتی کہیں بھی، بے شک بلے کا نشان چلا گیا. آپ کو لگتا ہے بیٹر ہو سکتا تھا اس معاملے میں تھوڑی اسٹریٹجی؟ دیکھیے وہ صحیح ہے، لیکن عام طور سے یہی تصور ہوتا ہے کہ الیکشن جب ہوتے ہیں تو اس میں پارٹی کا نشان ہوتا ہے ایک، اور اس پہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. تو اس سے تصور یہ کیا جاتا ہے کہ چونکہ الیکشن کا ان کو سمبل نہیں کیا گیا تو پارٹی کا وہ وہاں پہ ہے ہی نہیں. لیکن یہ اپنی جگہ پر جو سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ پارٹی تو بین نہیں ہوئی نا، پارٹی تو اپنی جگہ موجود ہے. اگر کوئی شخص جا کے کہتا ہے کہ میں اس پارٹی کا ممبر ہوں تو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. صرف ان کو یہ آبجیکشن یہ تھی کہ کیونکہ پارٹی کا کوئی اسٹرکچر نہیں تھا اور کیونکہ ان کے انٹرنل الیکشن نہیں ہوئے تھے، ان کا کوئی ہمیں پتہ نہیں کون چیئرمین تھا کون سیکرٹری جنرل تھا، اس وجہ سے انہوں نے روک کے رکھا ہوا تھا. تو وہ چیز انہوں نے اب تشریح کر دی. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ پارٹی تو موجود تھی اپنی جگہ پر اور اس کے چیئرمین نہیں ہونے کی وجہ سے، حالانکہ انہوں نے خود ہی تسلیم کیا ہوا ہے کہ گوہر صاحب جو ہیں اس کے چیئرمین. یہ معاملہ تو ختم ہو گیا. وہ اب ان کو نوٹیفیکیشن تو بصورت ایشو کرنی پڑے گی ان 40 کو. ٹھیک ہے، ساتھ ہی رہے گا ثاقب بشیر، ہمارے رپورٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. ثاقب، ایک تو یہ کہ کیا الیکشن کمیشن کا ابھی تک اس پر کوئی موقف سامنے آیا؟ کیونکہ الیکشن کمیشن تو ڈٹ جاتا ہے نا، وہ تو اپنی بات سے پیچھے ہٹتا ہی نہیں ہے. ابھی کیا سچویشن ہے؟ کوئی ایسی بات کی ہے انہوں نے؟ اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی اپنی رائے دیجیے گا کہ کیوں نہیں ڈیٹیکٹ کر پائے ایک لکونہ جو نکل رہا تھا بیچ میں سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ججمنٹ ویسے آفیشلی تو نہیں، ان آفیشلی ججمنٹ جو ہے وہ منگوائی گئی ہے. الیکشن کمیشن اس ججمنٹ کو دیکھ رہا ہے اور یقینی طور پر الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگز بھی پینڈنگ ہیں. اس سے قبل بھی 13 جنوری کے فیصلے پر سپریم کورٹ کی بڑی سخت آبزرویشنز ہیں کہ 13 جنوری کے فیصلے کا غلط تشریح کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی معاملات جو ہے وہ یہاں تک پہنچائے گئے ہیں. اب امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب مزید دیر نہیں کرے گا اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کر دے گا، کیونکہ اگر نوٹیفیکیشن پھر بھی نہیں ہوتا تو جس طرح شائق عثمانی صاحب نے کہا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہو سکتی ہیں، وہ ڈیفینیٹلی شروع ہوگی. دوسری طرف جو آپ نے بات کی پی ٹی آئی کی جو قانونی ٹیم ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بیرسٹر علی ظفر ہیں، بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں، اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ ہیں، اس کے علاوہ ان کی ایک بڑی لمبی چوڑی لیگل ٹیم ہے. بلکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد تو پی ٹی آئی جو ہے وہ سارے وکلا ہی تھے، لاہور سے لے کر اسلام آباد تک جو وکلا دیکھ رہے تھے، ان سے اس قسم کی بڑی جو ہے وہ مسٹیک یا غلطی ہونا یہ ویسے حیران کن ہے کہ ان کی جانب سے جب فواد چودھری جیل میں تھے تو وہ جیل سے جب ایک دفعہ کورٹ میں آئے، یہ الیکشن سے پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ سمبل واپس لیا گیا ہے. پی ٹی آئی آج بھی موجود ہے، لیکن یہ چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلا، ان کی لیگل ٹیم نہیں سمجھ سکی. وہ اگر سمجھتے تین دنوں میں وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے تو آج حالات جو ہے وہ یہاں تک نہ پہنچتے. لیکن یہ بالکل درست ہے کہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی غلطی موجود ہے، لیکن سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس سے بڑی غلطی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہے، جس نے جو ایک آئینی ادارہ ہے، جس نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایکولی ان کو ٹریٹ کرنا تھا، ان کے لیے جو ہے وہ تمام کے لیے جو ہے وہ ایک جیسا ماحول فراہم کرنا تھا. تو انہوں نے 13 جنوری کا فیصلے کی غلط تشریح کر کے اس سارے ماحول میں جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کی ہے. اب مزید یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کیا آج کی وضاحت کے بعد فوری طور پر یا کل جو ہے وہ کوئی نوٹیفیکیشن کرتا ہے، یا الیکشن کمیشن ابھی نظر ثانی کی درخواستوں کے جو ہے وہ مقرر ہونے کا جو ہے وہ انتظار کرتا ہے. کیونکہ ایک بات حکومت کی جانب سے کی جا رہی تھی کہ جو 41 پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں ان کے ووٹ بھی لیے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ آزاد ہیں. تو اس آج کی وضاحت، سپریم کورٹ کی وضاحت کے بعد الیکشن کمیشن اب نوٹیفائی کرے یا نہ کرے، جلدی نوٹیفائی کرے یا نہ کرے، اب وہ آزاد نہیں ہیں. وہ الٹیمیٹلی اگر ان میں سے کسی کا ووٹ بھی ہوا تو وہ جو 63A کا جو ڈیفیکشن کلاز ہے وہ ان پر لگے گی اور ان کا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور اگر آئینی ترمیم ان کے ووٹ سے ہوئی تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا اور پھر معاملہ سپریم کورٹ جائے گا اور سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کا برقرار رہنا جو ہے وہ شاید مشکل ہوگی. شائق صاحب، جلد سے جلد نوٹیفائی کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کو، یہ بات آپ بھی کر رہے ہیں، ثاقب بھی کر رہے ہیں، لیکن کل آنے والی ہے ایک قانون سازی. سننے میں تو یہی آ رہا ہے، ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل پیکج آنے والا ہے جس کے لیے بڑی جوڑ توڑ بھی چل رہی ہے اسلام آباد میں، پارلیمنٹ کے اندر بھی. ویسے تو اپنی بات پہلے بتا دی تھی کہ پی ٹی آئی کا نمبر یہ پورا ہو جائے گا. ایک دفعہ پھر آپ ذرا ناظرین کے لیے ہمارے بتا دیں کہ کیا اب پی ٹی آئی کے پاس یہ موقع ہے کہ ان کی میجورٹی قائم ہوگی پارلیمنٹ کے اندر
اور یہ جو जुडिशल पैकेज लेकर आने जा रहे थे उसमें एक रुकावट खड़ी है? देखिए, अभी जो सिचुएशन, करंट सिचुएशन है वो तो वही है जो पहले थी। अभी तो नोटिफिकेशन इशू होगा इन लोगों का, ये जो 40-41 लोग हैं इनका नोटिफिकेशन इशू होगा, तब जाके वो मेंबर बनेंगे, फिर उनको हलफ लेना पड़ेगा, फिर जाके वो मेंबर बनेंगे। वो तो नहीं हुआ, तो जब तक कि वो नहीं होता तब तक तो सिचुएशन असेंबली में वही है जो आज है। अच्छा, तो अगर वो चाहेंगे, गवर्नमेंट चाहेगी तो बुलडोज कर सकती है, कवानीन हैं और अमेंडमेंट वगैरह, लेकिन उसकी फिर हैसियत कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि उसके में शोर शराबा होगा और वो वॉकआउट कर जाएंगे लोग और प्रॉब्लम होंगी। तो ये तो देखने की बात है कि कल क्या होगा। ठीक है, साथ ही रहेगा मुई जाफी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू द ट्रांसमिशन। नंबर गेम पर तो खैर अभी हम बात करें, लेकिन इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की है दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस मामले पर कि आप तो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो दरख्वास्तें लेकर आए हैं उस फैसले के ख़िलाफ़, ये तो आप डिलेइंग टैक्टिक्स है जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको फ़ौरन से पहले लागू करें, इस मामले को मखसूस नशिस्तें दें। जी, आपका सवाल क्या है? जी, तो आपकी क्या राय है सर इस पर? जी, देखिए, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़ेह कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एप्रोबेट और रेप्रोबेट एक्ट कर रही है, यानी कि वो एक तरफ गौहर साहब को पीटीआई का चेयरमैन भी मानती है, जो पीटीआई ने अपने रिप्लाई के अंदर साथ शामिल करके दिखा दिया। दूसरी तरफ वो जब पीटीआई को मानते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन कमीशन के पाबंद है शॉर्ट ऑर्डर में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी वजाहत की है, फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक तंजीम को माने लेकिन तंजीम के अफराद को ना माने, जिस तरह आपकी हैसियत को क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि वो तंजीम का मामला जो है वो न सिर्फ 8 जजेस ने बल्कि 11 जजेस ने, जिसमें चीफ जस्टिस साहब भी शामिल हैं, या अफरीदी साहब भी शामिल हैं और जमाल मंतोखेल साहब भी शामिल हैं, और बशमूल इन 8 जजेस के, जब इन सब ने ये कह दिया है कि एक जमात एग्जिस्ट करती है, तो उस जमात के फिर जो मेंबरान हैं उनको आप अपनी तरफ से फर्दी तौर पे गैर हाजिर समझना है या गैर मुयस्सर करना जो है वो तो महज एक ताख़ीरी हरबा है। और इस पे फिर कोर्ट ने आगे जाते हुए कहा है, लिहाजा अब हम समझते हैं, और फिर इसका भी इशारा दिया है कि ये इसके ऊपर जो अप्रोप्रिएट एक्शन है वो भी किया जा सकता है, क्योंकि ये क्लियरली ताख़ीर कॉज करने की एजेंसी और कुछ नहीं। और फिर उसने वाज़ेह किया है कि ये लोग अब डीम्ड हैं, जिन लोगों को ओरिजिनल शॉर्ट ऑर्डर के अंदर जिनकी लिस्ट साथ लगी हुई थी, अब ये डीम्ड हैं टू बी पीटीआई कैंडिडेट। और आपको जो काम दिया था वो महज एक मिनिस्टेरियल काम था, यानी कि आपका काम था डाक खाने का, कि आप एक पोस्ट ऑफिस की, आपको एक काम दिया है करने को, आप उस खत को इरसाल कर दें, आपको कुछ सोचने को नहीं कहा था, लेकिन आपने इसका उज़र इस्तेमाल करते हुए ताख़ीर करने के चक्कर में इसको अपना एक काम समझ बैठे हैं और उसके अंदर आप एक खलल पैदा कर रहे हैं। लिहाजा हम यकीन करते हैं कि ये पीटीआई के ही नुमाइंदगान हैं, और अब आपका काम यहाँ पे जो छोटा सा था भी वो भी ख़त्म हो गया है। लिहाजा ये मेरे ख्याल से अशरफ साहब की आवाज़ सुन रहा था अपने आप से पहले, ये बात ज़रूर है कि अभी भी नोटिफिकेशन करना तो फिर भी ज़रूरी रहेगा, लेकिन इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है। और देखिए, इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर इन लोगों को पीटीआई का होना ज़रूरी नहीं है, इन सब लोगों को बस किसी और का ना होना ज़रूरी है, और उस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने आज के इस फैसले से ख़त्म कर दिया। अब आप किसी पीटीआई मेंबर को जो कहीं गायब हैं या कहीं और से आ रहे हैं, उनके ऊपर आप ये प्रेशर नहीं अब डाल सकते, क्योंकि उनका वोट दिए जजमेंट के बाद काउंट नहीं होगा, और दूसरा वो किसी और के अब तसव्वुर नहीं किए जा सकते, क्योंकि इस इबाम को भी, अगर था ये इबाम और बदनीयती नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज दूर कर दिया।